آج جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس دا عنوان ہے 70,000 مردے زندہ ہو گئے اور حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام دی قوم دا یعنی ایک بہت ہی بڑا عبرت خیز اور انتہائی نصیحت والا واقعہ ہے جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جڑے سن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفے سن۔ تیسرے خلیفے ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد تیسرے خلیفے سن جنہاں نو نبوت عطا فرمائی گئی، اور آپ دے ذکر خیر چاہتا ہے کہ آپ نے 70 انبیاء علیہ السلام نو قتل ہون تو بچایا سی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 نبیاں نو قتل ہون تو بچایا سی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام دے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اور وبا کے پھیل جانے سے ان لوگوں پر خوف یعنی موت کا خوف سوار ہو گیا۔ موت کا خوف اس قدر سوار ہوا، موت تو اینے ڈر گئے کہ سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں چلے گئے۔ شہر کو چھڑ دیتا، جنگل وچ نس گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ہی زیادہ ناپسند ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر کہا، بآواز بلند یعنی چیخ کر کہا، آواز دی کہا، موت وا یعنی تم سب مر جاؤ، موت وا تم سب مر جاؤ۔ اور اس خوفناک اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد کے بارے آتا ہے کہ 70,000 تھی۔ 70,000 دی تعداد اندر وہ لوگ سن حضرت حزقیل علیہ السلام دے شہر چ رہن والے جڑے بیماری دی وجہ طاعون مرض تو ڈرتے، موت تو ڈرتے تے جنگل والے پاسے ٹور گئے۔ 70,000 دی تعداد اندر، اور اس قدر زیادہ تعداد سی کہ انہاں نو کفن دفن انہاں دا ہو نہیں سکدا سی، لوگ کر نہیں سکدے سن، کھلے میدان اندر انہاں دی لاشاں رہیاں۔ تاکہ پھر کیا ہویا کہ 8 دن تک پڑی رہی، پھر سڑنے لگی لاشاں، پھر سڑن لگ پئیاں۔ پھر کسے نے نہ انہاں اتے رحم کھا دے 4 چفیرے دیواراں اٹھا دیتیاں بھی چلو کم از کم درندیاں تو لاشاں محفوظ رہن گی۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے آپ گزرے۔ جدو آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو یعنی اس اچانک موت اور یعنی بغیر کفن دفن دے انہاں دا لاشوں دا پیا رہنا، ان دے اوتے نا آپ نو یعنی کہ بڑا غم ہویا، پریشانی ہوئی، آپ دا دل جڑا سی غم نال بھر آیا، آپ دیدہ ہوئے یعنی رونے لگے اللہ کی بارگاہ دے اندر، اور بارگاہ اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر دل بھرتے تے گڑا تے دعا منگدے نے۔ دعا کی منگدے نے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے، اے اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے یعنی میرے شہر دے رہن والے لوگ نے، میری قوم ہے۔ میں ان لوگوں میں سے یعنی کہ ان لوگوں سے مجھے اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں لوگاں دے نال مینوں انس ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور فرمایا یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں میرے شریک رہتے تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی۔ جدو حضرت حزقیل علیہ السلام نے گل کی تھی اور کیا فرمایا، اور فرمایا میں بالکل اکیلا رہ گیا، اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، اے اللہ یہ وہ قوم سی جڑی تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ یعنی اس طرح گلاں کیتیاں اللہ دے نال، بڑے سوز و گداس دے نال، اس دل دے نال دعا اندر مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری
کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ تو فرمایا کہ یہ سن کر وہ بکھری ہوئی ہڈیاں جو تھی ان میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وہی ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ یہ فرما دیجئے کہ ہڈیوں تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو، اور یہ کلام سنتے ہی فرمایا کہ فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ اور فرمایا پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں اچانک یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ اے پڑھتے تھے اچانک سب کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں تک زندہ رہے۔ مگر ہوا کیا، لیکن ان لوگوں پر اس موت کے نشان باقی رہ گیا۔ نشان باقی کس طرح رہے کہ ان کی اولاد کے جسموں سے بھی سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی اور بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ فرما جو کپڑا بھی پہنتے کفن کی طرح میلا ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے فرمایا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہوتا، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ یہ اثرات آج تک بھی ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو اثرات تھے آج تک بھی ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل میں باقی رہ گئے ہیں۔ انہاں لوگوں کی نسل جو جڑے اج بھی ہیں باقی رہ گئے نے یہودی، انہاں وچ اثرات پائے جاندے نے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ دے اندر ایندا واقعہ اس طرح بیان فرمایا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ فرمایا اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر نکل بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا تھا کہ تم سب مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرما دیا۔ تو بے شک فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، اور اگر اللہ فرماتا ہے اکثر الناس لا یشکرون، فرمایا کہ اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور اس قرآنی واقعات تو سانو درس ہدایت کی ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ آدمی انسان موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ موت دے ڈر تو یا بیماری دے ڈر تو یا موت دے ڈر تو انسان اگر نسے اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت مقدر یعنی مقرر فرما دیا ہے، اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ لہٰذا بندوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہ کر شاکر اور صبر دا دامن پکڑے رہے، خواہ کتنی ہی وبا یا پھیلے پھر بھی اطمینان اور سکون سے اللہ تعالیٰ کا دامن نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہ آئے گی نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے، نہ ہرگز میں مار سکتا ہوں، بلکہ اور جب میری موت آ جائے گی تو فرمایا میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں، تو فرمایا میں کسی حال میں بچ نہیں سکتا۔ بلکہ اس آیات مبارکات اور اس واقعہ تو ایک یعنی کہ جو مجاہدین نے انہوں نے بہت ہدایت دیتی گئی، کس طرح کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو ٹال نہیں سکتا۔ مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے، بلکہ اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہرگز موت کے وقت سے پہلے ہم نہیں مار سکتے اور نہ ہمیں کوئی مار سکتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ دل دے اندر مجاہد آ جاوے گا نا تو پھر کی ہوئے گا، فقر دی سان تے چڑھ جاوے گا۔ جن علامہ اقبال فرمایا چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، فرمایا ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ کی مطلب فرمایا کہ پھر محمد عربی دا
ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਕਰ ਦੀ ਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ और यही इस्लाम का वो मुकद्दस बख्शा हुआ अकीदा है, और इस्लाम का यही अकीदा है जिस दे नाल सहाबा मुजाहिदीन इस्लाम हजारों कुफार के मुकाबले में तनहा पहाड़ की तरह डट जाते थे, तनहा डट जाते थे, जंग में जम कर जंग करते थे, यहाँ तक कि फरमाया फतह मुबीन उनके कदम चूमती थी, फतह मुबीन कदम चूमती सी उन्होंने आते। फिर हर जंग में होता क्या था, अजर अजीम पाकर और माले गनीमत से माला माल होकर अपने घरों को इस हाल में वापस आते थे कि उनके जिस्मों पर जख्मों की कोई खराश भी ना हुआ करती थी, हत्ता कि कुफार दे यानी कि लश्करां दा सफाया कर देंदे हुंदे सन। अल्लामा इकबाल ने इस गल नूं फरमाया कि टाल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, फरमाया पांव शेरों को भी मैदान से उखड़ जाते थे, अगे फरमाया हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अगे फरमाया तेज क्या चीज है, फरमाया तोप से भी लड़ जाते थे, फरमाया नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, फरमाया ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने।